بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب کتے کے جھوٹے کے حکم کے بیان میں۔ باب کا خلاصہ اس طرح ہے۔ اس باب میں صاحب کتاب نے 5 حدیثوں کو ذکر کیا جو 2 مسئلوں کے متعلق ہیں۔ پہلا مسئلہ سور کلب ناپاک ہے، جس کی طرف باب کی تمام روایات مشیر ہے، اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ دوسرا، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوگا۔ باب کی پہلی اور دوسری روایت میں 7 مرتبہ برتن دھونے اور 8ویں مرتبہ مانجنے کا حکم ذکر ہے، اور تیسری، چوتھی اور 5ویں روایات میں 3 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم مذکور ہے، اور اسی کو احناف نے اختیار کیا ہے، کیونکہ 7 مرتبہ برتن دھونے والی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور انہی کا فتویٰ اپنے زمانے میں 3 مرتبہ برتن کو دھونے کا تھا، جس کو علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نقل کیا، اور یہ بات مسلم ہے کہ راوی کا عمل اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف اس کے منسوخ یا مرجوح ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے احناف نے 3 مرتبہ برتن کو دھونے والی احادیث کو اختیار کیا۔ بہرحال جاننا چاہے کہ اس باب میں 2 مسئلے۔ پہلا مسئلہ، کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کتے کا جھوٹا پاک ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ دلائل کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل انہوں نے استدلال کیا، اللہ کے فرمان، قرآن کی آیت ہے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا تو جو وہ تمہارے لیے رکھ چھوڑے اس میں سے کھاؤ۔ طریق استدلال، اس آیت میں اللہ نے لفظ مکلبین استعمال کیا، یعنی کلب معلم کے شکار کردہ جانور کو کھاؤ۔ تو اگر کتے کا جھوٹا ناپاک ہوتا تو اس کا شکار کیسے جائز ہوتا، کیسے صحیح ہوتا؟ کیونکہ شکار تو منہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور منہ میں اس کا تھوک بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان حضرات مالکیہ نے فرمایا کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ نیز ان حضرات نے استدلال کیا اللہ کے فرمان، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ سورۃ الانعام 145 آیت نمبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر جو وحی آتی ہے اس میں تو میں کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، بلا شبہ وہ گندگی ہے۔ طریقہ استدلال اس آیت میں نجاستوں کا ذکر ہے، اور نجاسات منحصر ہے 3 اقسام میں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر، اور ان میں کتے کا ذکر نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ پاک ہے۔ جب وہ پاک ہے تو اس کا تھوک بھی پاک ہے۔ ان حضرات نے استدلال کہ ابن ماجہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ تھا کہ کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ نجاست اس کے رنگ، مزہ اور بو پر غالب نہ آ جائے۔ تو اس حدیث میں بھی فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف نہ بدل جائے، اور کتے کے جھوٹے سے پانی کے اوصاف نہیں بدلتے، اسی وجہ سے وہ پاک ہے۔
ائمہ ثلاثہ کی دلیل، حضرات ائمہ ثلاثہ نے استدلال یہ باب کی تمام احادیث سے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا جوٹا ناپاک ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں اس برتن کو مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا جس میں کتا منہ ڈال دے۔ حضرات مالکیہ کے دلائل کا جواب کیا ہے؟ تو جواب ان حضرات کی پہلی دلیل یعنی قرآن کی آیت سے جو استدلال کے اس کا جواب دیا گیا کہ کتا جب شکار کرتا ہے تو اس عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے جس کو کتے نے منہ سے پکڑا ہو، اور باقی جانور کو کھا لیا جاتا ہے۔ اس سے کتے کے جوٹے کا پاک ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح امام مالکیہ کی دوسری دلیل کا جواب یہ دیا گیا جو قُل لا اجد فیما اوحی والی آیت سے استدلال کیا تھا کہ منسوخ ہے، اور دوسری آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ آیت ناسخ ہے اور وہ پہلی والی آیت منسوخ ہے۔ نیز امام مالک نے جس حدیث سے استدلال کیا اس کا جواب دیا گیا کہ اس کی سند مجروح ہے، جس پر کلام ہے۔ کتاب اس باب میں جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو کتنی مرتبہ دھویا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برتن کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے اور 1 مرتبہ مٹی سے ان کو مانجا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برتن کو 8 مرتبہ دھونا واجب ہے اور آخری مرتبہ مٹی سے مانجا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ امر تعبدی ہے یعنی استحبابی ہے، یہ وجوبی طور پر نہیں دھویا جائے گا بلکہ بطور استحباب کے دھویا جائے گا۔ احناف کے نزدیک برتن کو 3 مرتبہ دھونا واجب ہے اور 7 مرتبہ دھونا یہ مستحب ہے۔ دلائل کیا ہے؟ شوافی کے دلائل ترمذی کی روایت ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے دھویا جائے گا 7 مرتبہ، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے مانجا جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث میں صراحتاً طریق تطہیر میں عدد مذکور ہے، جس کی وجہ سے حضرات نے فرمایا جس برتن کو کتا منہ ڈال دے اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ امام احمد کی دلیل باب کی دوسری حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو تم برتن کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے مانجو۔ تو اس حدیث میں بھی برتن کو بتصریح عدد 8 مرتبہ دھونا مذکور ہے اور اخیر میں مٹی سے مانجنے کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرات نے فرمایا برتن کی پاکی کے لیے ضروری ہے کہ اسے 8 مرتبہ دھویا جائے، آخری مرتبہ مٹی سے مانجا جائے۔ احناف کے دلائل کیا ہے؟ احناف نے استدلال کے باب کی تیسری، چوتھی اور 5ویں حدیث سے، جن میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا۔ نیز حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 3 مرتبہ دھونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا برتن کو صرف 3 مرتبہ دھویا جائے گا بطور وجوب کے۔ اسی وجہ سے احناف نے 3 مرتبہ دھونے کو واجب قرار دیا۔ شوافی اور حنابلہ کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ تو وہ احادیث جن سے شوافی اور حنابلہ نے استدلال کیا ان کا تعلق ابتدائی اسلام سے ہے۔ اس زمانے میں کتے کے حکم میں شدت بھی تھی، پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کے منسوخ ہونے کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ان کے عمل و فتویٰ میں تعارض کا واقع ہونا کہ اول انہوں نے 7 مرتبہ دھونے کی حدیث بیان کی، اس کے بعد وہ لوگوں سے 3 مرتبہ دھونے کو کہا کرتے تھے۔ نیز اس حدیث میں اضطراب ہے بہت، ایک روایت میں 7 مرات کا ذکر ہے، ایک روایت میں 8 مرات کا ذکر ہے اور ایک روایت میں اختیار دیا گیا۔ نظر طحاوی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کتا برتن میں پیشاب کر دے تو باتفاق ائمہ برتن 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، باوجود کہ اس کے پیشاب نجس العین ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے
کہ جب کتا برتن میں صرف منہ ڈالے تو اسے 7 یا 8 مرتبہ دھویا جائے گا، حالانکہ سورہ کلب نجاست میں کم درجہ رکھتا ہے بولے کلب سے۔ تطبیق حدیثوں کے درمیان کیا ہے؟ احناف نے باب کی احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا بطور وجوب کے، یعنی 3 مرتبہ دھونا برتن کو کتے جو منہ ڈال دیا واجب ہے، اور 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ دھویا جائے گا تو بطور استحباب کے، اور مٹی سے دھونا بھی مستحب ہی ہے۔